دوستو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں 70 اور 80 کی مقبول اداکارہ نیلوفر عباسی کی۔ نیلوفر عباسی کا اصل نام نیلوفر علیم ہے۔ آپ کے کمروں کو ایسٹرن اسٹائل میں کیسے سجایا جاتا ہے؟ وہ 9 اگست 1955 کو کراچی میں پیدا ہوئیں۔ ان کے والد علیم الدین خان صحافی اور کالم نگار تھے، جبکہ ان کی والدہ نون خان ریڈیو آرٹسٹ تھیں۔ نیلوفر نے ڈی جے سائنس کالج کراچی سے تعلیم حاصل کی اور پھر جامعہ کراچی سے انہوں نے مائکرو بایولوجی میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کی۔ اس طرح ان کا شمار پاکستان ٹیلی ویژن کی پڑھی لکھی اداکاروں میں ہوتا ہے، کیونکہ ان کے والد صحافی اور کالم نگار تھے جبکہ ان کی والدہ ریڈیو آرٹسٹ تھیں، اس لیے ادبی فنون سے ان کی خاص محبت تھی اور یہی وجہ تھی کہ وہ ریڈیو کی دنیا میں داخل ہوئیں۔ ریڈیو پاکستان میں انہوں نے پروگرام جشن طلبہ کے ذریعے اپنی انٹری دی۔ جب ریڈیو پاکستان پر کام کر رہی تھی تو ان کا ایک الگ سے خاص انداز تھا جسے تمام لوگ پسند کرتے تھے اور اسی وجہ سے وہ بہت زیادہ پاپولر بھی تھیں۔ پھر حسینہ معین نے جب ڈرامہ حصار پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے لکھا تو انہوں نے ہی ڈائریکٹر کو کہا کہ وہ نیلوفر کو اس کردار کے لیے لیں۔ اس طرح 70 کی دہائی میں انہوں نے ڈرامہ حصار سے پاکستان ٹیلی ویژن میں اپنی اداکاری کا آغاز کیا۔ پاکستان ٹیلی ویژن میں کام کرنے کے ساتھ ساتھ وہ ریڈیو کے مشہور پروگرام صبح 9 میں بھی میزبانی کرتی نظر آئیں، جس میں انہوں نے کئی فنکاروں اور ادیبوں سے گفتگو کی۔ 1974 میں حسینہ معین کے ہی لکھے ڈرامے شہ زوری میں تارا کے نام سے انہوں نے کردار نمایا اور اس کردار نے ہی انہیں شہرت کے عروج پر پہنچا دیا۔ اس ڈرامے کی ایک مشہور لائن کہ میں بہت بری آدمی ہوں آج بھی لوگوں کو یاد ہے۔ اس کردار نے انہیں عوام میں معروف اور قابل احترام فنکارہ بنا دیا۔ ان کے ڈرامے دیکھ کر نصرت بھٹو بھی بہت زیادہ ان سے محبت کرنے لگیں اور وہ اکثر ان کی تعریف کرتی تھیں۔ نیلوفر کے اگر مشہور ڈراموں کی بات کریں تو ان میں عید کا جوڑا، کشمور زہر آلود، عروسہ، میاں چاندی، شہ زوری وغیرہ شامل ہے۔ 1991 میں نیلوفر اور ان کے شوہر قمر علی عباسی امریکہ منتقل ہو گئے اور انہوں نے وہاں پر گڈ مارننگ پاکستانی نامی کیبل شو میں کام کیا۔ ان کے شوہر قمر علی عباسی کے بھائی امریکہ میں پہلے ہی سے رہ رہے تھے، انہوں نے ہی انہیں سپانسر ویزا دیا تھا۔ وہاں پر گرین کارڈ لینے کے بعد وہ واپس پاکستان آ گئے۔ واپس پاکستان آنے پر نیلوفر نے اپنے ماضی کی یادیں سمیٹتے ہوئے ایک کتاب لکھی کہیں ان کہیں کے نام سے، جس میں ان کے ادبی دوستوں اور معاشی تجربات کا ذکر کیا گیا تھا۔ لیکن امریکہ سے جب واپس آئے تو وہ زیادہ دیر تک یہاں پر ٹھہر نہ سکے۔ ان کے شوہر یہاں پر ایک چینل نکالنا چاہتے تھے، لیکن انہیں ایک سرکاری ایجنسی نے مطلع کیا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے اور وہ یہاں پر نہ رہیں، بہتر ہے کہ وہ واپس امریکہ چلے جائیں۔ لیکن ان کے شوہر نے انتباہ کو نظر انداز کیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب حکیم سعید کو قتل کیا گیا تھا۔ پھر ایک دفعہ خفیہ ایجنسی نے ان کی فیملی کو انتباہ کیا کہ وہ یہاں سے چلے جائیں، ان کی جان کو خطرہ ہے اور اپنی نقل و حرکت پر پابندی لگا لیں۔ نیلوفر عباسی خوفزدہ ہو گئیں اور انہوں نے ملک چھوڑنے پر اصرار کیا۔ یہ فیصلہ خاندان کے لیے آسان نہیں تھا کیونکہ ان کی یہاں پر سکون سے آرام دہ زندگی گزر رہی تھی۔ مائکرو بایولوجسٹ ہونے کے باوجود انہوں نے کسی متعلقہ کمپنی میں شمولیت اختیار نہیں کی۔ ہسپتالوں میں سماجی کام کرنے اور ان لوگوں کی مدد کرنے کو انہوں نے ترجیح دی جو انگریزی اچھی طرح نہیں جانتے تھے۔ نیلوفر علیم کی اگر ازدواجی زندگی کی بات کریں تو انہوں نے قمر علی عباسی سے شادی کی ہے اور قمر علی عباسی کا پاکستان ٹیلی ویژن اور ریڈیو سے تعلق رہا ہے اور ان کی شادی میں اسپیشلی بینظیر بھٹو کی والدہ بیگم بھٹو بھی تشریف لائی تھیں کیونکہ وہ انہیں پسند کرتی تھیں۔ قمر علی عباسی سے ان کے 3 بچے ہیں جن میں ایک بیٹا وجاہت علی عباسی اور 2 بیٹیاں صوبیہ عباسی اور ماریہ عباسی ہیں۔ نیلوفر عباسی کو ان کے طویل اور ممتاز کیریئر پر منفرد اعزازات سے انہیں نوازا گیا، جن میں لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ جو کہ 2014 میں انہیں دیا گیا تھا اور 2015 میں انہیں وومین آف انسپائریشن ایوارڈ سے نوازا گیا۔ دوستو یہ تھی آپ کی اور ہماری پسندیدہ اداکارہ نیلوفر کی زندگی کی کہانی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو
तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। और अब पढ़ते हैं आपके वो कमेंट्स जो आपने हमारी पिछली वीडियोस पर दिए थे। दोस्तों पहला कमेंट्स दिया है मरूफ पाकिस्तानी अदाकार अनवर अली की वीडियो के ऊपर, जो कि आजकल काफ़ी अलील हैं, और जिन्होंने कमेंट्स दिया है उनकी आईडी बनी हुई है डीवल के नाम से, और उन्होंने कहा है कि अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे, आमीन। अनवर अली की वीडियो के ऊपर सैयद मज़हर अली कहते हैं कि अल्लाह पाक रहम फरमाए। अनवर अली की वीडियो के ऊपर मोहम्मद ताहिर कहते हैं अल्लाह पाक सेहत शफा अता फरमाए। महबूद अख्तर की वीडियो के ऊपर मूसा हैदर कहते हैं कि ही डजंट हैव एनी ब्रदर, ओनली वन सिस्टर। इखलाक अहमद हमारे बहुत ही प्यारे गुलकार थे, उनकी वीडियो के ऊपर कह रहे हैं हसीब और रहमान, माई डियर यू आर रॉन्ग, ही डिड नॉट सिंग इवन ए सिंगल सॉन्ग इन फूल मेरे गुलशन का। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी करेक्शन की। मुनव्वर सईद की बायोग्राफी को रुबीना राशिद ने पसंद किया है कि वो कहती हैं कि ये सबसे बेहतरीन अदाकार हैं। खालिद रशीद की शॉर्ट वीडियो को पसंद किया है रहमतुल्लाह अमीन ने, वो कहते हैं अल्लाह पाक दोनों बहनों को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। ये थे वो कमेंट जो आपने हमारी पिछली वीडियो पर दिए थे, आपके कमेंट्स हमने शामिल कर लिए। इसी तरह हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और आपके कमेंट्स हम अपनी वीडियो में शामिल करते रहेंगे। ये बताते चलेंगे अगर आपने जाने भारा रश्क चमन इस गाने का रुख चाहिए आपको, यानी कि आपको इसका म्यूज़िक चाहिए और आप इसके साथ गाना चाहते हो, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर इस गाने की रुख को हम शेयर कर देंगे। आपने बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ सब्सक्राइबर, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप अपना वक्त निकालते हैं और अपनी कीमती राय हमारी वीडियोस पर देते हैं। हमारी प्लीज ये है कि हम आपके कमेंट्स को अपनी अगली वीडियोस में शामिल करते हैं। दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।